جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں انڈیا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ملک تو آزاد آبادی 1 ارب 44 کروڑ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اپنے پڑوسی ملک انڈیا، جس کو بھارت اور ہندوستان بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان تقریباً ایک ہی ساتھ 1947 میں آزاد ہوئے، لیکن آج ہندوستان ہم سے کئی چیزوں میں بلکہ بہت ساری چیزوں میں آگے ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آئیے آج مل کر ہم ہندوستان کی سیر کرتے ہیں، ہندوستان کی مختصر تاریخ کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ ہندوستان کی تاریخ پر، ہندوستان کے معاشرے پر، ہندوستان کے رسم و رواج پر اور ہندوستان کی سیر و تفریح کی مشہور جگہوں پر بنائی گئی ہے۔ تو آئیے مل کر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایشیا کے ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس نے آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا ملک جس کی معیشت کو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کہا جاتا ہے۔ ایسا ملک جس کی سب سے زیادہ دوستی امریکہ اور اسرائیل سے ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں انڈیا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ملک تو آزاد پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اتنی ترقی کیسے کی؟ ترقی کے اس سفر کے بعد غربت کا کتنا خاتمہ ہوا؟ اس ملک کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں اب نکلتے ہیں انڈیا کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشل نام ریپبلک آف انڈیا ہے۔ اس کی کل آبادی 1 ارب 44 کروڑ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 32,87,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ انڈیا کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، لیکن معاشی لحاظ سے انڈیا آج بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس ملک کو دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس ملک میں ہندوؤں کے علاوہ سکھ، جو ملک میں تقریباً 24 ملین کے قریب آباد ہیں، اور مسلمانوں کی بھی بہت زیادہ تعداد ہے، جن کی آبادی تقریباً 20 ملین کے قریب ہے، جبکہ ہندوؤں کے بعد سب سے زیادہ آبادی عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگوں کی ہے، جو تقریباً 30 ملین کے قریب ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں 8,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سے 1600 قسم کی زبانیں انڈیا میں بولی جاتی ہیں، لیکن اس ملک کی آفیشل زبان ہندی ہے، جو اردو سے ملتی جلتی ہے۔ دوستو، ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ تجارتی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جزیرۃ الہند کے اندر مسالہ جات بہت اچھی کوالٹی کے ہوتے تھے، اس لیے 1400 سال پہلے بھی یہاں کے تاجر عرب سے ہوتے ہوئے یورپ کے ملکوں میں مسالہ جات کی تجارت کرتے تھے۔ اس وقت کے عرب کے لوگ بھی سمندری راستے سے ہندوستان سے تجارت کرتے تھے۔ اس تجارت کی وجہ سے ہندوستان میں 1400 سال پہلے اسلام کی آمد ہوئی، جبکہ اس وقت کے لوگ کئی قسم کے مذہبوں میں تقسیم تھے۔ سب سے اعلیٰ ذات برہمن کی سمجھی جاتی تھی۔ پہلے اسلام ہندوستان کے ساحلی علاقوں تک پہنچا، لیکن یہ بات تو یقینی تھی، یہاں کے لوگ تجارت کے ماہر تھے، اسی وجہ سے پوری دنیا کے ساتھ 1400 سال پہلے بھی تجارت کرتے تھے۔ یہ علاقہ زرعی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس خطے پر بہت سے ایمپائرز نے حکومت کی، یہاں تک کہ برٹش راج 1858 سے 1947 تک رہا۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کو انگریزوں سے آزادی ملی۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، آزادی دونوں ملکوں کو ایک ہی دن میں ملی، لیکن انڈیا پاکستان سے بہت آگے نکل گیا، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا ٹیکنالوجی کی بات ہو۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا اور انڈیا نے کیسے اتنی ترقی کی۔ انڈیا وہ ملک ہے جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہے اور تمام طاقت وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ آج تک انڈیا میں کبھی بھی فوج نے مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کبھی مارشل لا لگایا گیا ہے۔
یہ ان کی بڑی خاص کوالٹی یہی ہے کہ یہاں پہ فوج کی کوئی مداخلت نہیں ہے، سیاست میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ بہت کم ہی آپ نے سنا ہوگا کہ باہر کے جتنے صدر وزیر اعظم وزٹ کرنے جاتے ہیں انڈیا میں تو ان سے آرمی چیف کی ملاقات کرائی گئی ہے۔ وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہے، ان کو جو سیاست سے ان کو بہت دور رکھا جاتا ہے، اور بلکہ وہ ہر حکم کے تابعدار ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی آرمی ہے۔ اور میں اپنے جو میری سوچ ہے، میں اپنے حساب سے سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ جو ترقی کی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ پاکستان میں حکمران تو کچھ ہوتے ہیں، حکمران کو اور ان کے پیچھے جو حکومت چل رہی ہوتی ہے وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ہماری آرمی چلا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انڈیا کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ میں جو سمجھتا ہوں یہ بھی ہے، مطلب سب سے بڑی وجہ نہیں لیکن جو ترقی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ فوج کی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو۔ انڈیا کا ریل نیٹ ورک بھی بہت بڑا ہے، اسے ایشیا کا سب سے بڑا ریل نیٹ ورک بھی کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ 16 لاکھ لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ انڈیا کی دو چیزیں بہت فیمس ہیں، ایک کرکٹ اور دوسرا بالی ووڈ، لیکن اس کے علاوہ کبڈی میں بھی انڈیا بہت فیمس ہے۔ اب تک 7 ورلڈ کپ ہو چکے ہیں، جس میں سے 6 انڈیا اور 1 پاکستان نے جیتا ہے۔ کھیلوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بھی انڈیا میں موجود ہے۔ جی ہاں، احمد آباد میں موجود سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے، جہاں پر 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ بیٹھ کر میچ دیکھ سکتے ہیں، جس کو بنانے میں 700 کروڑ لاگت آئی تھی۔ اگر بات کریں کھانے کی تو انڈیا اور پاکستان ایسے ملک ہیں جہاں کھانے کے شوقین سب سے زیادہ ہیں۔ بہت سے وزٹرز اس ملک میں کھانوں کے سواد لینے کے لیے آتے ہیں۔ انڈیا کی فیمس ڈش میں پنجاب کا پنیر چکن، ڈوسا، وڑا پاؤ، دال تڑکا اور دال مکھنی بہت شوق سے یہاں کے لوگ کھاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ویجیٹیرین کھانا پسند کرتے ہیں، اور یہ ان کے مذہب کا حصہ بھی ہے۔ اگر اس ملک کی تعلیم کی بات کی جائے تو لٹریسی ریٹ بھی پاکستان سے بہتر ہے۔ 77.7% انڈیا کا لٹریسی ریٹ ہے، اور انڈیا میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز بھی موجود ہیں، جن میں یونیورسٹی آف دہلی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اور جامعہ ملیہ اسلامی یونیورسٹی بھی شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت انڈیا میں 1113 یونیورسٹیز، 43,000 کالج اور 11,000 دوسرے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مونٹیسری اسکول بھی انڈیا میں موجود ہے، جس میں 26,000 بچے پڑھتے ہیں۔ آج انڈیا تعلیم کی بدولت IT انڈسٹری میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی انڈیا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو ٹکر دے رہا ہے۔ آج انڈیا روبوٹ کی فیلڈ میں بھی بہت آگے نکل چکا ہے۔ انڈیا کے پاس ایسا اسپیس پروگرام موجود ہے جس کا نام ISRO ہے، مطلب انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، جو آج تک خلا میں بہت سی سیٹلائٹ بھی بھیج چکا ہے۔ آج اس ملک کے لوگ IT کے ذریعے دنیا کے 90 ملکوں کو سروس دے رہے ہیں، اور اربوں ڈالر IT سیکٹر سے اس ملک میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج دنیا کے بڑی بڑی کمپنیز کے ہیڈ آفس انڈیا میں موجود ہیں، جن میں گوگل، جو کہ ممبئی، بنگلورو اور حیدرآباد میں موجود ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی Amazon کی بلڈنگ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں موجود ہے، جس کا کل ایریا 30 لاکھ مربع فیٹ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں Amazon اپنا ایک آفس پاکستان میں بھی کھولنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کے چند افراد نے Amazon کے ساتھ فراڈ کیا اور Amazon نے پاکستان میں دفتر کھولنے سے انکار کر دیا۔ بالکل، بہت سی چیزوں کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، سب کچھ حکمرانوں پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ انڈیا کی اتنی ترقی کا ایک راز دنیا میں IT انڈسٹری میں ترقی کرنے کی وجہ سے ہے۔ آج انڈیا IT سے $250 بلین سالانہ کما رہا ہے، جبکہ پاکستان IT سے $2.4 بلین کماتا ہے۔ اسی وجہ سے آج انڈیا کے پاس $645 بلین کے ریزروز موجود ہیں، اور انڈیا کی GDP $3.4 ٹریلین ہے۔ اسے دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بھی کہا جاتا ہے۔ انڈیا نے اپنے ملک میں بہت سی اچھی معاشی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کروایا، جیسا کہ آج کوئی بھی کمپنی انڈیا میں جا کر اکیلے کام نہیں کر سکتی، بلکہ انڈیا کی لوکل کمپنی کے ساتھ شراکت کرنا پڑتی ہے تاکہ سرمایہ کاری ملک میں رہے، جیسے ماروتی اور سزوکی، ہیرو اور ہونڈا وغیرہ۔ دنیا کی سب سے چھوٹی گائے بھی انڈیا میں موجود ہے،
दुनिया की सबसे लंबी मूंछ वाला शख्स भी इंडिया का है। इंडिया के पास बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू भी इंडिया में मौजूद है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसे इंडिया के शहर गुजरात में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 600 फीट है। इस स्टैचू को देखने भी विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। FATA की रिपोर्ट के मुताबिक 92 लाख टूरिस्ट इंडिया का सालाना विजिट करते हैं। इस मुल्क में बहुत से खूबसूरत मकामात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान इंडिया के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं वो शायद इंडिया ना जा सकें, लेकिन मेरी इस वीडियो से आप इंडिया की सैर घर बैठकर भी कर सकेंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड का स्टैचू भी इंडिया में मौजूद है। ये स्टैचू केरला में बनाया गया है। दोस्तों, आप तो जानते हैं मसालों के बगैर खाना बनाना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के 70% मसाले इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया में 6 लाख मस्जिदें मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामी मुल्क से भी ज़्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा मस्जिदों के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया के पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया में बहुत से औलिया कराम की कब्रें भी मौजूद हैं, जहां मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, जिनमें अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मौजूद है। दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मौजूद है। दोस्तों, आपने अपने मुल्क में देवबंदी फ़िरके का नाम तो सुना होगा। ये एक इंडिया के शहर का नाम है, जो उत्तर प्रदेश के सूबे में वाक़या है। इस फ़िरके की बुनियाद 1867 में रखी गई थी। इसी तरह आपने बरेलवी फ़िरके का नाम भी सुना होगा, जो अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत है। ये भी इंडिया का एक शहर है जिसका असल नाम बरेली है, और इस शहर में हज़रत अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इंडिया का कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख के करीब है। ये शहर बहुत ज़्यादा गुंजान है। इस शहर में बहुत सी प्लेसेस मौजूद हैं जिन्हें विजिटर्स देखने बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, हुमायूं टॉम्ब, जमा मस्जिद दिल्ली और दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सी प्लेसेस मौजूद हैं। आप अगर 10 दिन भी इस शहर में रहें तो शायद तमाम जगह आप ना देख पाएंगे। दोस्तों, इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी सोलर विंड पार्क भी बना रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी इंडिया में मौजूद है। दुनिया की 10,000 फुट ऊंची सबसे लंबी टनल भी इंडिया में मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों, आपने ताजमहल का नाम तो सुना होगा, जो शाहजहां ने अपनी मुमताज़ के लिए बनाया था। इसे देखने टूरिस्ट भी सबसे ज़्यादा आते हैं, जो बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाया गया है। ये इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। कुदरती खूबसूरती अगर आपने देखनी हो तो आपको गोवा जाना पड़ेगा। ये वो इलाका है जो पहले पुर्तगाल के पास था। इस इलाके को आज़ादी 1961 में मिली। इस शहर के बीचेस सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा लद्दाख का इलाका तो खूबसूरती में लाजवाब है। कश्मीर की खूबसूरती एक अलग ही मंजर पेश करती है। इसके अलावा वाराणसी सिटी, जो हिंदुओं के लिए मजहबी शहर की भी हैसियत रखती है। केरला भी इंडिया का फेमस सिटी है, जहां आपको सब्ज़ा सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। दोस्तों, इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे की? क्योंकि हुक्मरान आपस में लड़ते रहे, लेकिन मईशत को इस लड़ाई में कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सियासतदानों की लड़ाई सिर्फ सियासत तक रही, मईशत तरक्की करती रही। हुकूमतें तब्दील होने पे भी मईशत का पहिया नहीं रुका। एक हक़ाइक़ इस मुल्क का ये भी है, जहां इतनी तरक्की की, वहां गुर्बत भी बड़े पैमाने में इस मुल्क में मौजूद है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख लोग सड़क पर सोते हैं। बगैर खाना खाए 22 करोड़ लोग रोज़ाना रात को सोते हैं, और भूख के लिहाज से इंडिया का रैंक 121 मुल्कों में से 107 नंबर पर आता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।